اب انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے، نیاز یعنی طریقہ اختیار کیا ہے کہ دوسرے جو بڑے بڑے علماء نا دور رہتے ہیں، رنگ آمیزی سے چیڑی چپڑی لگا کر اور صورت مسئلہ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا بنے گا۔ تو بھائی جیسا کسی سے سوال کیا جائے جواب بھی ویسا ہی بنے گا۔ تو ہمارے مسلک کے ایک یعنی بہت ہی بڑا نام، عظیم شخصیت، بہار شریعت کتاب مسائل دینیہ کی، فقہی مسائل کی، عقائد اور اس میں اعمال، اس میں تمام مسائل پر جو ہے آسان پیرا میں ایک محقق کتاب لکھی گئی، بہار شریعت۔ ان کے لکھنے والے حضور امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ اور شاگرد علامہ امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے موجود ہیں، اور یہ ان کا خاصہ ہے حضرت صاحب بہار شریعت کا صدر الشریعہ ان کا لقب ہے۔ اعلی حضرت نے صدر الشریعہ کا لقب ان کو دیا تھا، صدر الشریعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسائل کا امام، شرعی مسائل کا امام، یعنی ایسی مہارت تھی ان کو کہ اعلی حضرت جیسی مجسم علم شخصیت نے ان کو صدر الشریعہ کا لقب دیا۔ تو صاحب بہار شریعت کے تقریباً کوئی الحمدللہ 18 شہزادے تھے، اور سب کے سب حافظ، قاری، شیوخ الفقہ، شیوخ الحدیث۔ کافی عرصہ ان کو گزر گیا، لیکن اب بھی ان کے کئی شہزادے موجود ہیں بڑی عمروں میں۔ کراچی میں یوم رضا پر اور عرس اعلی حضرت کے مواقع پر مختلف جگہوں پہ ہمارا اجتماع ہوا، یعنی اکٹھے بیان تھا، تو ہماری ملاقاتیں ہیں ان سے۔ حضرت صدر الشریعہ کے جو سب سے بڑے شہزادے اس وقت وہ ہے حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ، علامہ ضیاء المصطفیٰ، انڈیا میں۔ کہاں پہ؟ انڈیا میں۔ اور ان کے علم کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں محدث کبیر۔ کیا کہتے ہیں؟ محدث کبیر، یعنی حدیث کے علم میں بہت مقام رکھنے والے، مہارت کے حوالے سے علم حدیث کے، ان کو کہتے ہیں محدث کبیر۔ تو محدث کبیر کو پتہ نہیں انہوں نے کیا بتایا، تو ظاہر ہے کہ جیسا سوال ہو ویسا ہی جواب ہوتا ہے، تو انہوں نے اس قسم کا ان کو جواب دیا جیسا انہوں نے سوال کیا۔ تو میرے پاس وہ کلپ بھیجا گیا، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان مولانا کے جو اصل کلپ ہیں وہ خود سنیں۔ کیا کریں؟ خود سنیں، ان کے پورے الفاظ دیکھیں۔ انہوں نے خطا اجتہادی کا دعویٰ نہیں کیا، حضرت سیدہ کے متعلق مطلقاً خطا کا لفظ بولا، غلطی کا لفظ بولا، جو گناہ اور جرم کا معنی دیتا ہے۔ کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد ری ایکشن سے بچنے کے لیے خطا اجتہادی کے متبادل الفاظ دیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو میرے پہلے لفظ ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ کی زبان سے لفظ نکل ہی جاتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں نکل جاتے ہیں، مگر یہ جو لفظ نکلے ہیں یہ میں 14 صدیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اور سمجھیں لفظ نکل ہی جاتے ہیں تو واپس کیوں نہیں لیتے؟ لفظ نکل ہی جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے، اس میں ضد کیوں ہے؟ تو میں نے علماء و مشائخ سے بھی یہ کہا کہ یہ سبقت لسانی سے نہیں نکلا، یہ مسئلہ ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے، تو میں اسے کس طرح واپس لوں؟ ہاں یہ ہے کہ آسانی کے لیے اس کی جگہ میں لفظ دے دیتا ہوں، جو دے بھی دیے۔ اگر میں غلطی کرتا تو مجھے خود اس کا اعتراف کر کے فوراً اس کی تصحیح کرنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ بھی کہے کبھی کسی معاملہ میں کہ یہ غلطی ہوئی تو میں فوراً مانتا ہوں یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن جب ہو چیز صحیح اور ہو مسلک اور اسی کے اندر
عقیدے کی حفاظت ہو تو وہ ظاہر ہے کہ حق ہے. اب بتائیے ایک بندہ غلطی کرے کہ وہ بھی صحیح ہے لیکن الفاظ تبدیل کر دو تو یہ توبہ شمار نہیں ہوگی. ہمت کرو، یہ رجوع شمار نہیں ہوگا. رجوع اور توبہ تب ہے جب کہیں کہ ان لفظوں سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسے الفاظ کے استعمال نہ کرنے کا میں عہد کرتا ہوں. تو ان کو یعنی غلط بیانی کی گئی، مطلق خطا کا دعویٰ کیا اور خطا اجتہادی کی ان کو صورت بتائی. تو جو صورت بتائی انہوں نے اسی کے مطابق تبصرہ کیا. لیکن میں حضرت محدث کبیر کی فراست ایمانیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک لفظ انہوں نے محتاط طریقے سے اس میں رکھ دیا. فرمایا مسئلہ یہی ہے کہ حضرت سیدہ خطا پر نہیں ہے. ہمت لگو، خطا پر نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا یہ خطا نہیں، اس کو خطا کہہ کر ان کو خطا بار کہنا درست نہیں. تو ان کو خطا پر کہنا جائز نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو یہ غلطی کرے جب تک اس سے توبہ نہ کرے متبادل الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں ان تفصیلات کو چھوڑ کر میں 100 کی وہی بات عرض کرتا ہوں پھر جو میں 2-3 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے اور ہم نے تحقیق کی ہے، میں نے وہ کلپ خود سنے ہیں. یقین کریں کبھی ایک کلپ تقریباً 5-6 گھنٹے کا ہے ان کا. کتنی؟ اب 5-6 گھنٹے میں وہ مقام تلاش کر کے اصل لفظ سنے. اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے؟ لیکن سیدہ زہرا کے در کی گدائی کے پیش نظر الحمدللہ میں نے وہ پورا کلپ سنا 5-6 گھنٹے کا، اور جو متنازع فی حصہ ہے اس کو میں نے اپنے قلم سے نقل کیا. یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ مجرم ہے، اور جن کے سامنے صحیح صورت نہیں رکھی گئی ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا. جیسے ان سے پوچھا گیا ویسے انہوں نے جواب دیا. فتوا بریلی شریف تو لیا گیا، وہ دوجے ملک چ بیٹھے نے انہوں نے جی کچھ کسی لکھ گلنا تو وہی جواب دے چڑھنا. لیکن جو انہوں نے لفظ رکھ دیا یہ ان کی تائید میں نہیں بلکہ ان کے رد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے مطلق خطا کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمارا یہ بیان اس کے حق میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. Truth TV.